بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں شاید ہی کوئی کلمہ گو ایسا موجود ہو جو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے واقف نہ ہو اور اس کے دل میں آپ کے لیے احترام موجود نہ ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اسلام کے یہ خدمات اور امت مسلمہ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ صبح قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں بھی ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی، مگر اس امت کی اور اس قوم کی بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ یہ احسان مند بننے کی بجائے احسان فراموش بن گئی، اور بجائے اس کے کہ اس جلیل القدر عظیم المرتبت ہستی کے مزار مقدس پر صبح اور شام 21 ہزار توپوں کی سلامی دی جاتی، ان کے مزار شریف کو شہید کر دیا گیا معاذ اللہ، اور آپ کے اور آپ کی اہلیہ اور آپ کے خادم کے اجسام طاہرہ کو نکالا گیا، اور خبروں کے مطابق جب وہ صحیح سالم نکلے تو کیمیکل ڈال کے انہیں آگ لگا دی گئی اور مزارات کو نظر آتش کر دیا گیا۔ آپ یقین جانیں یہ اتنی تکلیف دہ اور دل خراش خبر اور سانحہ ہے کہ جس کی مذمت کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب صرف مذمت سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ایسے درندوں، ناسوروں، انسانیت اور اسلام کے دشمن دہشت گردوں کی مرمت کے لیے امت مسلمہ کے بچے کو کھڑا ہونا ہوگا اور میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور ان کے ناپاک عزائم کے سامنے بند باندھنا ہوگا، ان کے بڑھتے ہوئے قدم اور اٹھتے ہوئے ہاتھ روکنا ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں یہاں نہ روکا گیا تو پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے اور امت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے۔ ہم سب سے پہلے تو شام کی انتظامیہ، اگر وہاں کوئی انتظامیہ ہے، سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کو فی الفور گرفتار کر کے عبرتناک سزا دے اور ان مزارات کو اسی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ بحال کرے۔ اور پھر ہم OIC سے، پاکستانی گورنمنٹ سے، ترکش حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ محض ایک مزار پر حملہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تاریخ پر حملہ ہے، یہ اسلام کے نظام عدل پر حملہ ہے، یہ اسلام کے نظام خلافت پر حملہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تو میرے آقا کے تابعی ہیں، وہ تو اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، وہ پہلی ہزاری کے مجدد ہیں۔ انہوں نے دنیا کو بڑے عرصے کے بعد دور فاروقی کی یاد دلا دی تھی، ان کو عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے مختصر سے ٹنیور میں جو 2 سال یا سوا 2 سال پر مشتمل ہے، آپ نے اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، اور آپ کے عادلانہ طرز حکومت کی برکات تھیں کہ آپ کے اس سلطنت میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا۔ آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اپنی مثال خود پیش کی ہے، اپنی ذات سے آغاز کیا۔ خلیفہ بننے سے پہلے شہزادے تھے، شہزادوں کی سی زندگی گزارتے تھے، شہزادوں والا بود و باش تھا، لباس ایسا پہنتے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی، جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے تھے اس جوڑے کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، خوشبو ایسی لگاتے کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ کئی دن تک مہکتی رہتی تھی۔ لیکن جو ہی خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے اپنی تمام تر جائیداد اور اپنی بیوی کا زیور، یعنی اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اٹھا کے بیت المال میں جمع کروا دی ہے، اور پھر کیا کیا کہ صرف ایک جوڑا اپنے پہننے کے لیے رکھا۔ ناظرین کرام، ایک جوڑا، 2 جوڑے بھی نہیں، صرف ایک جوڑا، اور وہی دھو کر پہنا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن جب دھو کر اسے سوکھنے کے لیے ڈالا جاتا تھا تو اس کے سوکھنے کے انتظار میں جمعہ کے لیے جانے میں تاخیر ہو جاتی۔ یہ آپ کا انداز حکومت تھا۔ ایک دن بیٹھے تھے اپنے حجرے میں، چراغ جل رہا تھا اور کام کر رہے تھے، آپ کی اہلیہ جب آئی انہوں نے سلام عرض کیا، جو ہی وہ اندر داخل ہوئی آپ نے سلام کا جواب تو دیا اور ہاتھ مار کے چراغ بجھا دیا۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ حضور کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ فرمایا نہیں، دونوں باتیں نہیں ہیں، بات صرف اتنی ہے
کہ میں خلافت کا کام کر رہا تھا، سرکاری امور سر انجام دے رہا تھا، میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، اور یہ جو دیا جل رہا تھا اس کے اندر تیل بیت المال کا ہے۔ اب جب تم آئی اور ہم آپس میں محو گفتگو ہوئے تو یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اب سرکاری کام نہیں ہے۔ اب ہم اگر محو گفتگو رہتے اور یہ دیا جلتا رہتا جس میں بیت المال کا تیل تھا، اس کے متعلق اگر روز محشر مجھ سے پوچھ لیا جاتا تو عمر بن عبدالعزیز اس کا کیا جواب دیتا؟ بتائیے تو صحیح۔ بھلا ایسی ہستی کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا جو یہ ننگے انسانیت، ننگے تہذیب دھرتی کے سینے پر یہ بوجھ لوگ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرتی کے سینے پر بوجھ ہیں، اور ایسے لوگوں کے بوجھ سے دھرتی کو پاک ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے مزار مقدس کو شہید کرنے والے درندوں کو اللہ تبارک و تعالی عبرت کا نشان بنائے۔